آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی آسٹریلوی نژاد پاکستانی خاتون سے جنہوں نے آسٹریلوی پارلیمنٹ میں اپنی پہلی سپیچ اردو اور پنجابی زبان میں دی اور پرجوش تقریب پر ایوان جو تھا وہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی بسمہ آصف 2024 میں اپوزیشن پاکستان کی طرف سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی تھی اور آج ہماری مہمان بھی ہیں۔ Alright, بسمہ السلام علیکم and thank you so much for your time. Wow, it's a great achievement بسمہ. So سب سے پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا اور کیسے آپ سیاست میں آئیں اور آسٹریلیا کے رکن پارلیمنٹ آپ کیسے بنی. Before you reply to that, میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو سنائیں بھی کہ آپ نے وہ جو اردو اور پنجابی میں تقریر جو کی. بسمہ go on please. Thank you so much for your time. بتائیے کیسے آپ سیاست میں آئیں. میں بسمہ آصف ہوں، ادھر کوئنزلینڈ پارلیمنٹیرین ادھر سینڈ گیٹ ادارے کی، اور میں ادھر کی پہلی پاکستانی اور مسلمان ایم پی ہوں اور آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ. میں لاہور پاکستان میں پیدا ہوئی تھی اور جب میں 8 سال کی تھی تب اپنی فیملی کے ساتھ ہم ادھر آسٹریلیا موو ہوئے، اور کافی ینگ ایج سے مجھے یہ پتہ تھا کہ ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور بچپن میں بھی مما پاپا یہی بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جو حق کی آواز ہے اس کے لیے آپ نے ہمیشہ بولنا ہے. تو اسی لیے مجھے تھوڑی سی موٹیویشن بھی ہوئی. میں یونیورسٹی آف کوئنزلینڈ میں میری ادھر ایجوکیشن ہوئی اکنامکس میں، اور اس کے دوران یہاں پہ جو ہیلتھ سسٹم تھا اس کے لیے کافی گفتگو شروع ہوئی تھی کہ ہم ہیلتھ کیئر سسٹم کو کیسے ریفارم کر سکتے ہیں اور کون سی فنڈنگ چاہیے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ یہاں پہ آپ کا بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا، آپ کتنے پیسے آپ کے والیٹ میں ہیں، آپ کی انکم، آپ کیا کام کرتے ہو، وہ میٹر نہیں کرتا. آپ کو آپ کی ہیلتھ کیئر ملنی چاہیے. اگر آپ کو خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے آپ کو وہ اپرچونیٹیز الاؤ ہونی چاہیے. اور یہ بھی کہ ہر بچے کو ایجوکیشن ملنی چاہیے. اور میرا یہی میسج ہوگا کہ ہم اگر اپنے بچوں میں انویسٹ کریں گے تو ہمارا مستقبل ہی نہیں ہمارے ملک بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے فیوچر کے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، اور ہمیں ان کو وہ اپرچونیٹی دینی چاہیے، صرف ان کے مستقبل کے لیے لیکن ہمارے مستقبل کے لیے بھی. تو انویسٹ ان آور کڈس، اور میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں. اور میرا اگر ادھر ٹائم میں اگر میں کچھ اچیو کر سکی تو وہ یہی ہوگا کہ ہمارے جو بچوں کو یہ میسج ملے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں اگر ادھر 8 سال کی عمر میں آ کے ادھر کوئنزلینڈ پارلیمنٹیرین بن سکتی ہوں، دیٹ اسپیکس ٹو ماڈرن آسٹریلیا اینڈ مولینڈ، کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ پلیز فوکس کریں اپنی ایجوکیشن پہ اور یہ دیکھیں کہ آپ کیسے بہتر کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹیز کو. اینڈ دیٹس آل آئی وانٹ ٹو اچیو فار مائی سینگیٹ کمیونٹی اینڈ فار آور کوئنزلینڈ کمیونٹی ایز ویل. بسمہ آپ پاکستان کی یوتھ کے لیے بھی ایک ٹرو انسپریشن ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، جیسے آپ بات بھی کری تھی کہ بچوں کی ایجوکیشن ہو گئی، ان کا فریڈم ہو گیا، کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں آپ چھوٹی ایج میں، خاص میں ارلی ایج کی جو ایجوکیشن ہے اور تربیت ہے اس کو؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہ مستقبل دے سکیں جس کے وہ حقدار ہیں. اگر آپ ان کو یہ اپرچونیٹیز دیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو اپنی آواز کیسے اٹھانی ہے اور صحیح اور حق کے لیے کیسے آواز اٹھانی ہے، اور وہ اپنے لیے بھی مستقبل بہتر کریں گے لیکن ہماری پوری عوام کے لیے ایک بہتر مستقبل حاصل کر سکتے ہیں. وہ ٹیچرز، ڈاکٹرز، نرسز کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی لیے میں نے بھی پالیٹکس میں حصہ لیا تاکہ جو یہاں پہ بچے ہیں وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں. بسمہ، اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر بسنا آسان نہیں ہوتا ہے، مگر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اس حوالے سے آپ کو انسپائر کرتی ہے؟ مجھے جو سب سے زیادہ انسپریشن ملی تھی وہ اس لیے ملی تھی کیونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو امیگریٹ کر کے آتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے سوسائٹی میں. تو میرا یہ میسج ہے کہ سارے یہاں پہ جو کام کرتے ہیں وہ ایکول اپرچونیٹی کے لیے آتے ہیں اور وہ سب یہیں پہ سیم کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو میں ان کے لیے بھی آواز بننا چاہتی ہوں اور اپنی کمیونٹی کے لیے بھی آواز بننا چاہتی ہوں کہ آپ ادھر سے محنت کر کے روزی روٹی کما رہے ہیں اور آپ کو اس کی عزت ملنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.